بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الأعمى والبصير صدق الله العظيم. اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو ایک پیغام دیا ہے. فرمایا وہ لوگ جو علم دین رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ان لوگوں کا درجہ اور مقام بڑھا ہوا ہے جو علم دین رکھتے ہیں، علم دین جانتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر جن کے پاس علم دین نہیں ہے. حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب بہشتی زیور کے اندر لکھا ہے کہ علم دین کی دو قسمیں ہیں. ایک علم دین فرض عین اور دوسرے علم دین فرض کفایہ. علم دین فرض عین کون سا ہے؟ حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں علم دین جو فرض عین ہے، جس کا سیکھنا اور جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر لازم اور ضروری ہے. اس سے مراد وہ علم ہے جس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ضرورت کے بقدر علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر لازم اور ضروری ہے. اور ایک بات حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے وہیں بہشتی زیور کے اندر اور لکھی ہے. فرمایا کہ دیکھیے اسلام کے اندر کچھ احکامات ایسے ہیں جو فرض ہیں، کچھ احکامات سنت ہیں اور کچھ احکامات مستحب ہیں. تو فرمایا حضرت نے کہ جو چیزیں شریعت کے اندر فرض ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور جو چیزیں شریعت کے اندر سنت ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی مسلمان کے ذمے سنت ہے. اور جو چیزیں شریعت کے اندر مستحب ہیں، آداب کے درجے کی ہیں، ان کا علم حاصل کرنا بھی مستحب اور ادب کے درجے کی چیز ہے. ہر چیز کو اس کے درجے کے اوپر اتارا جائے گا. ایسے ہی حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا اور ملازمت کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے، فنکاری کے ذریعے حلال روزی کا حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے. تو شریعت کے اندر ان چیزوں کا علم بھی حاصل کرنا فرض ہوگا. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے ہم ان کا بقدر ضرورت ضرور علم حاصل کریں، اور جن کو سنت قرار دیا ہے ان کو سنت کے درجے میں حاصل کریں. جس کا جو درجہ اور مقام ہے اس کے مطابق ہمارے لیے اس علم کو حاصل کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. دوسرا علم ہے فرض کفایہ. فرض کفایہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض اور لازم نہیں ہے، بلکہ گاؤں میں، قصبے میں، کسی شہر کے اندر اگر کچھ لوگ اتنا علم حاصل کر لیں کہ جب لوگوں کو کوئی دینی مسئلہ معلوم کرنا ہو، کسی چیز کو سمجھنا ہو، تو ان کے پاس جا کر وہ اپنی دینی ضرورت کو پورا کر سکیں. یعنی مکمل طور پر عالم دین بننا.
یہ فرض کفایہ ہے کہ بس کسی گاؤں میں، کسی قصبے کے اندر، کسی شہر کے اندر کوئی عالم دین ہو جو لوگوں کو ضرورت کے مطابق دین کی باتیں بتا دیا کریں، اور لوگوں کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ ان کو بتلا دیا کریں۔ ایسے علم کا حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، چند لوگوں کے لیے اس کا حاصل کر لینا کافی ہے۔ حضرت والا تھانوی نے ایک بات اور لکھی ہے کہ علم دین کس کو کہتے ہیں، اس کے سمجھنے میں بھی لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کیا سمجھا کہ نماز کے مسائل کا جاننا، روزے کے مسائل کا جاننا یہ علم دین ہے، اور جو لوگ نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں وہ دیندار ہیں۔ یعنی نماز کے مسائل کا جان لینا، روزے کے مسائل کا جان لینا یہ تو علم دین ہے۔ اور جو لوگ نماز کی پابندی کر رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، بس پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان شریف میں روزے رکھ رہے ہیں، تو لوگ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دیندار ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں نہیں، صرف نماز روزے کے مسائل کا جان لینا علم دین نہیں، اور صرف نماز روزے کے اوپر عمل کر لینا یہ کوئی دینداری نہیں۔ حضرت نے فرمایا علم دین کے مختلف شعبے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ یہ 5 شعبے ہیں دین کے۔ ان 5 شعبوں میں سے ہر شعبے کا مکمل طور پر علم حاصل کرنا یہ ہے علم دین۔ آپ کو عقائد کا علم ہونا چاہیے، آپ کو عبادات کا علم ہونا چاہیے، آپ کو معاملات کا علم ہونا چاہیے، آپ کو معاشرت کا علم ہونا چاہیے، آپ کو اخلاق کا علم ہونا چاہیے۔ یہ تمام شعبوں کا جب علم کسی کو حاصل ہوگا تو کہا جائے گا کہ اس کے پاس علم دین ہے۔ اور جو شخص ان 5 شعبوں کے اوپر عمل کرتا ہے، ان 5 شعبوں کے اندر جن چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ ہے دیندار۔ اور اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کر رہا ہے اور رمضان شریف کے روزے رکھ رہا ہے، لیکن اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کے اخلاق لوگوں کے ساتھ میں اچھے نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ میں اس کا لین دین اچھا نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ شخص دیندار نہیں۔ اور جو شخص نماز روزے کو بھی پورے طریقے سے ادا کرتا ہے، ان کی پابندی کرتا ہے، اور اس کے معاملات، لوگوں کے ساتھ میں لین دین اس کا بہت صاف ستھرا ہے، کسی طرح کا جھوٹ، فریب، دھوکہ دھڑی نہیں کرتا، تو معاملات، معاشرت، اخلاق، اس کے سب شعبے بہترین ہیں، تو ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ یہ دیندار ہے۔ ہم لوگ خالی دیندار نماز روزہ پڑھنے والوں کو سمجھ لیتے ہیں، اور پھر جب اس کی طرف سے معاملہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے قرض لے کر کے وہ دے نہیں رہا، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ کیسا نمازی ہے۔ ارے بھائی اس نمازی تو ہے بھی، اور بھی تو دین کے شعبے تھے، ان میں تو یہ فیل ہے، اس میں تو یہ نامکمل ہے۔ تو اس لیے تو حضرت والا نے بڑے عجیب بات یہ فرمائی ہے کہ علم دین مختلف شعبوں کا نام ہے، اور دیندار وہ ہے جو علم دین کے سارے شعبوں کے اندر کامیاب ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک ہے علم دین حاصل کرنا، اور ایک ہے علم دین دوسروں کو سکھلانا۔ یہ دونوں باتیں بالکل الگ الگ ہیں، اور ان پر ملنے والا ثواب بھی بالکل الگ الگ ہے۔ آپ نے علم دین سیکھا تو آپ کو علم دین سیکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ حدیث پاک میں علم دین سیکھنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، ترمذی شریف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، راستہ طے کرتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ کتنی زبردست فضیلت ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے اور اس کو سیکھنے کے لیے جانے کی۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کریں۔ یہ تو تھا علم دین کا خود سیکھنا حاصل کرنا، اور ایک ہے دوسروں کو علم دین سکھلانا۔ جب آپ کو کسی چیز کا علم حاصل ہو گیا، آپ کو دین کی کوئی بات معلوم ہو گئی، تو آپ کو اس کا ثواب مل گیا، اجر مل گیا۔ لیکن آپ اس دین کی بات کو جب دوسروں کو بتلائیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس کا الگ سے ثواب آپ کو ملے گا۔ حدیث پاک ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصدقة ان يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم، رواہ ابن ماجہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بہترین صدقہ یہ ہے کہ آدمی خود علم دین حاصل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ جو فضائل بیان کیے جا رہے ہیں دونوں کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کو اپنے مسلمان بھائی کو بتلائے، تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ آدمی نے خود علم دین حاصل کیا اور پھر اس کو دوسروں کو بتایا، تو یہ کیا ہے؟ بہترین صدقہ ہے، افضل الصدقہ، دین کی بات سیکھ کر دوسروں کو سکھانا۔ تو جب ہم دین کی بات سیکھ کر دوسروں کو بتائیں گے، سکھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم کو الگ سے ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ایک تو ہو گیا علم دین کا خود سیکھنا، اس کا الگ سے ثواب ہو گیا، اور دوسرے علم دین دوسروں کو بتلانا، اس کا الگ سے ثواب ہے۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بعض لوگ خود تو جذبہ رکھتے ہیں دین کی بات سیکھنے کا اور چاہتے ہیں کہ ہمیں دین کی باتیں معلوم ہو، ہم زیادہ سے زیادہ دین کی باتیں سیکھیں، لیکن پھر ضرورت جب پڑتی ہے دوسروں کو بتلانے کی تو نہیں بتاتے، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے حدیث پاک میں بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مثل علم لا ينتفع به كمثل کنز لا ينفق منه فی سبیل اللہ، رواہ مسند احمد۔ کہ اس علم کی مثال کہ جس کے ذریعے سے نفع دوسروں کو نہ پہنچایا جائے، جو علم سیکھ کر دوسروں کو نہ بتایا جائے، ایسے خزانے کی ہے کہ جس میں سے اللہ کے راستے میں سے کچھ بھی نہ خرچ کیا جائے۔ کہ خزانہ ہے، دولت ہے، بھری ہوئی ہے، لیکن اللہ کے راستے کے اندر وہ دولت خرچ نہیں کی جاتی، استعمال نہیں کی جاتی، تو بیکار ہے، نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی مرد عورت نے کوئی علم سیکھا اور وہ علم پھر دوسروں کو نہیں پہنچایا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی بھی مرد کو یا کسی بھی عورت کو دین کی جو بات معلوم ہو، اس کو چاہیے کہ وہ بات دوسروں تک بھی پہنچائے۔ تو اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ آج عام لوگوں کے پاس علم دین حاصل کرنے کی فرصت ہی نہیں، کہ بھائی ان کے پاس نہ تو مدرسوں میں جانے کا موقع ہے اور نہ اتنی فرصت ہے کہ کسی عالم دین کے پاس جا کر مسائل کا علم حاصل کریں، اور نہ وہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہم کچھ علم دین حاصل کریں یا ہمارے بچے کچھ علم دین حاصل کریں۔ نہ تو خود ان کو علم ہے اور نہ اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کی فکر کرتے ہیں۔ کتنے خسارے کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ دور ترقی کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ذرائع بہت وسیع کر دیے ہیں۔ خیال ہی آیا کہ علم دین سیکھنے سکھانے کے جو ذرائع آج ڈیجیٹل ہیں، ہم کم سے کم انہی کو استعمال کر لیں، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی جو نہ تو خود علم حاصل کر رہے ہیں اور نہ اپنی اولادوں کو علم سکھا رہے ہیں، ان ذرائع کو اپنے گھر بیٹھے استعمال کر لیں اور تھوڑا سا وقت نکال کر اس کو سن لیں، تو انشاءاللہ بہت ساری علم دین کی باتیں ان کو گھر بیٹھے حاصل ہو جائیں گی۔ چنانچہ یہ کتاب جو لکھی گئی ہے آسان مسائل منتخب بہشت زیور، یہ حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ کی ایک مشہور معروف کتاب ہے بہشت زیور۔
اور اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ 125 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی اور آج تک حضرات علماء کے درمیان یہ کتاب انتہائی مقبول ہے، مگر چونکہ 125 سال پہلے کتاب لکھی گئی تھی تو اس زمانے کے اعتبار سے اور آج کے زمانے کے اعتبار سے اردو کی جو اصطلاحات ہیں اس میں بہت فرق آ چکا ہے، اور اس زمانے میں جو مسائل تھے اور آج کے زمانے میں جو مسائل ہیں ان میں بھی بہت فرق ہو چکا ہے، نئے نئے جدید مسائل پیش آ رہے ہیں۔ لہذا ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر بہشتی زیور کے مسائل کو بہت ہلکے اور جدید انداز میں اور نئے مسائل کا اس میں اضافہ کرتے ہوئے یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے، آسان مسائل منتخب بہشتی زیور کے نام سے۔ اس کے لیے سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اب کہ روزانہ انشاءاللہ اس کے چند مسائل ریکارڈ کرا کر شیئر کیے جائیں گے، جن کے پاس بھی یہ پہنچے اس کو سنیں اور سننے کے بعد میں آگے ان کو بھیجیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ سنیں گے تو علم دین سیکھنے کا ثواب ملے گا آپ کو، اور آگے بھیجیں گے تو دوسروں کو سکھانے کا ثواب ملے گا۔ اور اس میں بھی یہ کیا جا رہا ہے جو خاص ایام چل رہے ہوں گے اس خاص ایام کے متعلق مسائل بیان کیے جائیں گے، جیسے اب بقرعید کا زمانہ قریب ہے تو عید الاضحیٰ کے متعلق مسائل انشاءاللہ شروع کیے جائیں گے اور وہ بھیجے جائیں گے آپ حضرات کی خدمت میں، تاکہ اب عید الاضحیٰ کے متعلق، قربانی کے متعلق کیا کیا مسائل ہے وہ سنیں اور دوسروں کو بتلائیں اور اس کے اوپر پھر عمل کریں۔ انشاءاللہ ایک بہت زبردست چیز ہوگی جس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور صحیح طریقے سے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو بتلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔